میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس سے کس وقت کیا کام لے لے، اس لیے ہمیں دنیا کے اندر کسی کے بارے میں فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے. میں اس بات کا کہہ رہا ہوں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پتہ نہیں کیا چیز جو ہے مقبول ہے اور کیا چیز جو ہے قبول ہو جاتی ہے. بات سمجھیں ہم. اس لحاظ سے ہم تو یہ بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ شاید ان کو یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیا خیال ہے؟ باقی جو ان کے معاملات تھے وہ تو ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ چیز جو ہے ان کی وہ بانڈ، اگرچہ ہم نے ان کے خلاف تحریک چلائی، تحریک جو قومی اتحاد کی تحریک، ہم گرفتار ہوئے، گولیاں لگیں، لاٹھیاں کھائیں، بہت کچھ ہوا، لیکن یہ جو کارنامہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ان سے لینا تھا، وہ لے لیا، اور یہ واقعتاً ان کا بڑا کارنامہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ جب قوم بیدار ہوتی ہے، جب قوم آگے بڑھتی ہے نا، تو پھر اس کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. اس وقت پوری قوم جو تھی وہ ختم نبوت کے مسئلے پر متحد تھی، طلبہ کیا، علماء کیا اور عام لوگ کیا. اس لیے انہیں مجبوراً یہ بات کیوں کرنی پڑی، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پورا اپنا موقف جو ہے بیان کیا. پروفیسر غفور صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، ان لوگوں نے جو ہے بڑا موقف بیان کیا. مرزا ناصر وہاں آ کر اس نے جو دلائل دیے، انہوں نے اس کے دلائل کے جواب دیا. تو اس لحاظ سے جب بھی قوم دیکھیں، جو فوجیں جو ہے نا کسی ملک کی جو ہے نا فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے، فوج کسی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب قوم اٹھتی ہے. تو اس لحاظ سے قوم کا ایک دباؤ تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ کام کرنا پڑا، اور واقعتاً یہ ان کا کارنامہ ہے، اور یہ ایک بڑا درینہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے حل کر دیا. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے 1953 میں پھانسی کے تختے پر چلے گئے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو غیر مسلم کو قادیانی قرار دے دو، اور وہ سب سے بڑا ٹارگیٹ مولانا مودودی کو سمجھتے تھے. مولانا مودودی کا قادیانی مسئلہ جو تھا وہ ان کے لیے جو ہے نا سم قاتل تھا. یہ بات ہے. تو اس لحاظ سے وہ بات پوری ہو گئی کہ ان کو آج تک غیر مسلم قادیانی ہے. اچھا گوندل صاحب، یہ بتائیے، تحریک نظام مصطفیٰ چلی، تحریک ختم نبوت چلی، پی این اے کی تحریک چلی، بڑی بڑی تحریکیں چلی. ایک بنگلہ دیش نامنظور تحریک بھی ہم نے چلائی تھی زمانہ طالب علمی میں. بالکل. اور اس زمانے میں آپ نے بھٹو کے دور کی بات کی ہے، مصطفیٰ کھر تھا یہاں گورنر. بہت وہ روزانہ دندنایا کرتا تھا، اور ہم آتے تھے. ہم نے اپنے دور میں بھٹو کو نہ پنجاب میں نہیں آنے دیا. ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ گورنر کھر نے سمن آباد سے 2 لڑکیاں اغوا کر لی تھی، اور وہ لے کر گئے تھے. اور میرے یہ ہاتھ ابھی گواہ ہیں اس بات کے کہ اس گیٹ جو گورنر ہاؤس کے گیٹ پر جوید ہاشمی بھی چڑھا ہوا تھا، اور میں بھی چڑھا ہوا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ لڑکیاں ہم چھڑا کے لے کے جائیں گے، تم کون ہوتے ہو. یہ ہماری مطلب ایک جرأت مند قیادت تھی ہماری، اور ہم نہ ڈرتے تھے نہ دبنے والے تھے. ہم نے ان کا بڑا سخت جو ہے مقابلہ کیا ہے. جی لیکن گوندل صاحب، جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی، سارا کچھ ہوا،